لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ وقال تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے یہاں پہ بہت سارے حفاظ بھی عطا کیے ہیں، علماء بھی عطا کیے ہیں، اور ہمارے جو مخلصین اساتذہ ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور یہ ہمارے گاؤں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ایک تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ پلازے بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مرنے کے بعد مسلمانوں کو ثواب اور اجر کی چیزیں ہیں، انما یلحق المؤمن من عملہ وحسنات بعد موتہ علما علمہ او نشرہ او ولدا صالحا ترکہ او مسجدا بناہ، بہت ساری چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مدرسہ، اس کی بنیاد اس کی ہم نے رکھی، جب تک اس میں بچے پڑھتے رہیں گے بنانے والوں کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بلا مبالغہ ہزاروں حفاظ موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ اس گاؤں کے لیے بڑی خیر کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے ہی دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ دی یا جو اس کی تعمیر پر آگے ہمت کریں گے، اللہ ان کو ہمت بھی دے اور جزائے خیر بھی عطا کرے۔ باقی جتنا بھی ہے، وہ کہتے ہیں دولت کی مثال ایسے ہے جیسے مٹھی میں ریت پکڑ لیں، جتنا دبائیں گے اتنا وہ پھسلتی جائے گی، اور جتنا کھولیں گے وہ ہاتھ میں رہے گی۔ تو دولت جتنی بھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے، بڑھتا رہے گا، برکتیں آتی رہیں گی۔ اور یہ جو اس پر خرچ کرنا ہے، کسی پر احسان نہیں کرنا کہ 4 پیسے دے دیے کہ اب میں یہاں کے انتظامیہ میں آ جاؤں، یہاں کی کمیٹی میں آ جاؤں، لوگوں پر روب جماؤں، اساتذہ پر روب جماؤں، ائمہ کرام پر روب جماؤں۔ نہیں، 1 روپیہ دیں، 1 کروڑ روپیہ دیں، دے اللہ کی رضا کے خاطر، دے کے ایسے گم ہو جائیں جیسے پتہ ہی نہیں۔ اصل مزہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں لاکھوں لگائیں اور عام نمازی کی طرح مسجد میں آئے نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ کمال یہ ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ 10 روپے دے کے کبھی امام صاحب کو اشارے کرتے ہیں، کبھی خادم کو اشارے کرتے ہیں، کبھی اساتذہ کو، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ کام کریں بھی صحیح، نیک نیتی کے ساتھ کریں، ثواب کی نیت سے کریں، اجر کی نیت سے کریں، اور اپنے علماء کا، ائمہ مساجد کا، اساتذہ کا، قراء کا، ان کا احترام اور ادب ضروری ہے، کیونکہ الدین کلہ ادب، ادب نہیں ہے تو پھر نہ ہمیں نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ تعلیم کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمارا دین خاص کر جو دینی علوم ہیں، قرآن و سنت، تو وہ سکھاتے ہی ادب ہے۔ بیسک فرق ہمارا اور عصری تعلیم کا وہ ہے ہی ادب کا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ کو اوئے توئے کہا جاتا ہے، باتیں سنائی جاتی ہیں، اور ہم نے جو اب دیکھا ہے اور اپنے اساتذہ سے ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں، باعف تک بھی نہیں کہا۔ اور یہی مدارس کا ہے کہ اساتذہ کا ادب، اپنے علماء کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب مدارس کی ترقی کا راز بھی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ بھی ایک ادارہ، آج ہم نے اس کی بنیاد رکھی، ایک دن انشاءاللہ یہ بڑا، جب وہ ایک پھلتا پھولتا درخت بنے گا، اس سے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں حفاظ اور علماء، انشاءاللہ بچے بچیاں نکلیں گے اس سے انشاءاللہ، اگر ہماری انشاءاللہ نیت ٹھیک ہو۔ کیونکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کیا تھا، انار کے درخت کے نیچے سے ایک شروع ہوا تھا مدرسہ، آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ فیض ملتا ہے۔ تو نیت کریں، مدرسہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے، اس کا فیض ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے، تو اللہ انشاءاللہ ہماری کوششوں کو برابر کرے گا۔